کہ ہی اور حضور خان صاحب کے زمانے کی کتاب میرے ہاتھ پہ آئی تو میرے دل میں ایک بات ہے کہ کیوں نہ ہم حضور کی اللہ خان صاحب کی باتیں ہم ان دارالشکر کے بچوں تک پہنچائیں۔ آج چند صرف 3-4 منٹ پہ ایک موضوع مجھے بڑا پسند آیا اور وہ یہ ہے کہ مرشد کی صحبت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ اور مرشد کی صحبت میں آپ نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے۔ تو میں بڑے مختصر سی بات کروں گا کہ سب سے پہلے جو مرشد ہے ان کے جو جب ہم بیعت کرتے ہیں اور بیعت کے وقت ہم نے شریعت اور طریقت کے جو معاملات سیکھے ہیں ہم نے اس پہ پابندی کرنی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مرشد کی نافرمانی نہ کی جائے اور اگر مرشد کسی بات پر اعتراض کرے تو خاموش رہیں گے اور اپنی نادانی سمجھ کر خواہ وہ کسی بھی پہلو پر ہو لیکن اپنی نادانی سمجھ کر خاموش رہیں اور اپنی جان و مال کو مرشد سے عزیز نہ سمجھیں اور مرشد سے اپنی مراد کو نہ چھپائیں بلکہ اپنی مراد مرشد کو بتائیں۔ بڑی خوبصورت یہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد مرشد کی دلداری کا ہر وقت خیال رکھیں اور مرشد سے کسی کو زیادہ عزیز نہ سمجھیں۔ مرشد کے پاس خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا بیان کروں گا کہ ایک ساتھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنے مرشد خانے جانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا تو وہاں تو بڑے بڑے امیر زادے ہیں جو بڑے بڑے پیسوں کے نذرانے پیش کریں گے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات جو تھی کہ مرشد کے پاس جب جانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا، تو اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں مٹی کا جو ہے وہ ایک ڈھیلا جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال کے لے جاتا ہوں۔ نے کہا وہ کس کام آئے گا؟ مٹی کا ڈھیلا آپ کو پتہ ہے کہ استنجا کے لیے، یعنی کہ اپنے جو ادھر مرشد خانے میں اگر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو اسے استنجا کرنے کے کام آنا تھا، تو اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں مرشد خانے جاؤں گا تو وہ میں ادھر استعمال ہو جائے گا۔ اب وہ اپنی جیب میں ڈال کر جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ باقی سب بھی جو ہیں وہ کوئی پیسے پیش کر رہے ہیں، کوئی گڑ پیش کر رہے ہیں، کوئی آستانے کے والے سے کیا پیش کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے خاموشی کے ساتھ جب وہ مٹی کا ڈیلا باہر نکالا تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے وہ سونے کا ہو چکا تھا۔ اسی طرح اب خواب کی جو تعبیر ہے وہ مرشد کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اپنی خواب کی تعبیر مرشد کو بتائیں۔ مرشد کی تھوڑی مہربانی کو بھی زیادہ سمجھیں۔ مرشد کی بہت بڑی بات ہے کہ مرشد کی تھوڑی مہربانی کو بھی زیادہ سمجھیں۔ مرشد کی خدمت میں دوزانہ ہو کر بیٹھیں۔ مرشد سے آنکھیں دو چار نہ کریں بلکہ وہ اس میں کہتے ہیں وہ ٹک ٹک کی لگانا، یعنی سائڈ کی نظروں سے مرشد کو دیکھنا، یہ فرماتے تھے خواجہ صاحب بھی۔ جب مرشد اپنی طرف مخاطب جب تک مرشد کو اپنی طرف مخاطب نہ دیکھیں خاموش رہیں۔ ضرورت سے زیادہ مرشد کے سامنے نہ بولیں۔ مختصر الفاظ میں اپنا مدعا مرشد کے سامنے بیان کریں اور اسی طرح ہی ہر کام خواہ وہ دینی ہو یا وہ دنیاوی ہو وہ مرشد کے مشورے سے ساتھ کیا کریں۔ اور اسی طرح جو بڑا موضوع اور جامع لفظ ہے کہ مرشد کو کس نام سے پکارا جائے، تو لمحات کمالات قادریہ میں حضور کا لفظ ہے، یعنی ہم اگر اپنے مرشد کو بلاتے ہیں تو ہمیں حضور کا لفظ کہہ کے بلانا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرشد کے سامنے ہنسی یا مذاق نہ کریں
نہ مرشد کے مذاق پر ہنسیں اور مرشد کی کسی بات پر رنج نہ کریں، اور مرشد پر جو اعتقاد رکھنے والے ہوں، یعنی مرشد پر جو یقین رکھنے والے ہوں، آپ کے پھر مرشد کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہوں، خواہ وہ بیعت نہ ہو لیکن آپ کے مرشد سے محبت اور یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کریں۔ اور آخر میں یہ خالد صاحب کو میں نے دیکھا تھا موسیٰ مسجد میں بھی، آپ سب اس چیز کی گواہ ہیں کہ مرشد کے مسلح پر اپنا قدم نہ رکھیں، خالد صاحب نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ہی مرشد جناب وضو کرتے تھے اور وہاں بھی وضو نہ کیا جائے، مرشد کی طرف پیر نہیں کرنی چاہیے، کرلی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں ابھی قاری سعد نوری صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ مرشد سے کرامات توقع نہ کی جائے کہ یہ مرشد کے کرامات کریں گے تو یہ مرشد ہوں گے، بلکہ انہوں نے اچھے لفظوں میں بیان کر دیا کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے کوئی مرشد نہیں۔ تو میں بس یہ چھوٹی سی بات میں نے کہا اس موضوع کا آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔